کن فیاکن پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر، پیشکش یاسمین فاروق۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اس کی تازہ شناخت بھی۔ کیا کروں؟ ایک ایسے شخص سے ملنا جو اسے زندہ قبر میں گاڑنے کی کوشش کر چکا ہو، اس کو باپ سمجھنا یا اس سے مل کر خوشی کی توقع کرنا تو احمقانہ بات تھی۔ پر جس شخص کی خاطر اس نے اتنے لوگوں کو اذیت دی، جب وہ اس کی توقع کے مطابق نہیں نکلا تو بات ختم۔ وہ خود غرض و صفاق نہیں تھی۔ اتنے سب لوگوں کو بے گناہ ہونے کے باوجود جب وہ سزا دیتی آئی تھی تو وہ گناہ گار تھی۔ اسے سزا تو ملنی چاہیے تھی، اپنے بابا کا دل دکھانے کی، ان کی چھت تلے رہتے ان کی توجہ محبت حاصل کرتے، ان کو فریبی خود غرض سمجھنے کی، اپنی ماما کو جھوٹا سمجھ کر ان سے فاصلہ رکھنے کی۔ اسے یاد آ رہے تھے وہ تمام لمحے جب وہ غیروں جیسے بیہیو کرتی تھی اور اس کی ماما کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، اور شامیر کی بھی، جسے اس نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں جن کی اولاد ہوں انہی کی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی، تم یا تمہارے بابا کی پسند سے کبھی نہیں۔ تم لوگ میری زندگی پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ صبح جہانگیر ہمدانی کے ساتھ ہی کلینک آ گئی تھی، جہاں گوپال ٹھکر کو 11 بجے آنے کا وقت دیا گیا تھا۔ وہ اجمیر کے سامنے کھڑی بڑی محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ماجایا تھا، اس کا حقیقی بھائی۔ اتنے عرصے سے وہ پوری دنیا میں اکلاپے کا شکار تھی، آج کہیں جا کر اسے کوئی محرم ملا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنے بھائی کے گلے لگ جائے اور صدیوں کی تھکان جو اس کے اندر ڈیرے جمائے بیٹھی تھی اسے آنسوؤں میں بہا دے۔ پر وہ ماں جایا اتنا اجنبی اور حیران نظروں سے اسے اپنی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ انہی قدموں پر واپس پلٹ گئی۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا اس تھکن کو اتارنے کا، ابھی اسے گوپال ٹھکر سے ملنا تھا، اور پھر پتہ نہیں تھکن ختم ہونی تھی یا اور بڑھ جانی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی ان سوالوں کو لفظ دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ سے پوچھنے تھے۔ جہازیب ہمدانی اس کے چہرے پہ خوف اور درد کے واضح تاثرات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فرشتے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا، جیسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں، تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق یہ تسلی اس کے کام آئی تھی۔ وہ سر کو اوپر نیچے کرتی ہلکا سا مسکرائی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، کم ان۔ شیشے کا دروازہ باہر کی طرف کھول کر گوپال اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا آج اجمیر کو ڈسچارج کر دیا جائے گا اور اسی بات کے لیے انہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ بیٹھیے مسٹر گوپال۔ جہازیب کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ان کی نظر کچھ فاصلے پر ان کے اور جہازیب کے درمیان پیشنٹس اسٹول پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو سر کو ضرورت سے کہیں زیادہ جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ کمرے میں کوئی تیسرا فرد بھی داخل ہوا ہے۔ یہ میری بیٹی ہے فرشتے۔ گوپال نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا۔ اب فرشتے کی باری تھی۔ اس نے اس شخص سے نظریں ملانے کی کوشش کی جو اسے زمین میں زندہ گاڑ چکا تھا۔ بدقت اس نے سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو کہنے کو اس کا باپ تھا۔ اتنی مشابہت! گوپال ٹھکر اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ تو ہو بہو انہی کا عکس تھی۔ انہیں بے ساختہ اپنی بیٹی چمبیلی یاد آ گئی جسے سب چھوٹی گوپال کہا کرتے تھے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا فرشتے کو دیکھ رہے تھے جو بنا پلک جھپکائے مسلسل انہیں تک رہی تھی۔ جہازیب نے فائلز الٹ پلٹ کی اور مطلوبہ چیز نکال کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ گوپال ٹھکر کا شناختی کارڈ تھا، پر 22 سال پرانا شناختی کارڈ۔ یہ میرا شناختی کارڈ آپ کے پاس؟ یہ اس بچی کی فراک کی جیب میں تھا جسے آپ نے… جہازیب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرشتے کے سامنے یہ جملہ دوبارہ کبھی بھی دہرا جائے۔ اس رات آپ اکیلے نہیں تھے اس قبرستان میں، میں بھی وہاں تھا۔ کیوں آپ مجھے زندہ زمین میں دفنانا چاہتے تھے؟ کیوں؟ فرشتے نے بے جان آواز کے ساتھ سوال کیا تھا، اور گوپال ٹھکر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پیروں میں گری ٹوٹی مورتی نے اپنی اصلیت تو ان پر کھول دی تھی، پر اس مورتی کے ایمان پر جو وہ کر چکے تھے اس کا حساب ابھی انہیں دینا باقی تھا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا اور وہ ایک بار پھر گاؤں کی کچی زمین پہ سبز گھنے کھیتوں میں جا چکے تھے جہاں انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی کے بہت قیمتی سال گزارے تھے۔ ماں، کہاں سے ہو کر آ رہی ہو؟ وہ تیرے لیے لڑکی دیکھنے گئی تھی۔ کیوں؟ لو، 22 سال کے ہو گئے، شادی نہیں کرنی کیا؟ اچھا، ووٹی دیکھ کر گئی تھی میرے واسطے؟ تو پھر بتانا، کوئی پسند آئی؟ لو، پسند سے کیا مطلب؟ اس گاؤں میں 3 ہی تو ہندو گھرانے ہیں جن میں ایک ہی لڑکی تمہاری عمر کی ہے، باقی سب تو مسلم گھر ہیں۔ گوپال نے منہ ٹیڑھا سا کر کے بسنتی کا نام لیا اور کھیتوں میں چلا گیا۔
बसंती में कोई बुराई नहीं थी सिवाय इसके कि उसका रंग थोड़ा सा सांवला था और स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी उसने, जबकि गोपाल पठान था। गोरा चिट्टा दहकता रंग, साथ में इकलौता, 8वीं पास। गांव में एक ही स्कूल था और वो भी मुसलमानों का, जिसमें हिंदू अपने बच्चों को भेजना पाप समझते थे। लेकिन गोपाल के बाप को उसे पढ़ाने का शौक था, इसलिए उसे 8वीं तक पढ़ा चुके थे। जब उनकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए तो गोपाल ने पढ़ाई छोड़कर उनकी जगह संभाल ली थी। बसंती घूंघट निकाले उसके सामने बैठी थी। गोपाल ने अपना हाथ गोद में रखे उसके हाथ के बराबर रखकर अपना और उसका मवाजना शुरू कर दिया। कुछ लम्हे तो बसंती नासमझी के आलम में ऐसे ही बैठी रही। फिर उसने गोपाल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ हकारत ही हकारत थी। जिंदगी ऐसे ही अपना सफ़र पूरा कर रही थी जब दाई ने उसके उम्मीद से होने की खबर सुनाई। उसकी माता खुशी से पागल होने को थी, जबकि वो खुशी के साथ इस खौफ का भी शिकार था कि कहीं उसका बेटा माँ पर ना चला जाए। वो खुद भी अपनी माँ पर ही गया था। बाप से उसने उसकी सिर्फ फितरत चुराई थी, मेहनत कशी। गोपाल, मैं अपने पोते का नाम खुद रखूंगी, और अगर पोती हुई तो? इस बात का जवाब बसंती को गोपाल के थप्पड़ ने दिया और वो पैर पटकता बाहर चला गया और बाकी की कसर उसकी माता ने पूरी कर दी। बदशगनी है, शक्ल भी ख़राब है, तो बात तो अच्छी कर लिया कर। हमारे ख़ानदान में पहले बेटा ही होता है, बेटी तो नस्लों में कभी नहीं हुई। और बसंती मुंह खोले माता को देख रही थी, जो खुद भी पुत्री ही थी और थी भी उसी ख़ानदान की। जहाँ अब गोपाल को खौफ था बच्चे के बदसूरत होने का, वहीं बसंती खौफजदा थी कि कहीं बेटी ना हो जाए। वक्त तेज़ी से गुजरा था, या शायद बसंती को ऐसा लगा था जब वो दिन आ गया जब बसंती की गोद में एक दूध सी सुर्खो सफ़ेद नाजुक सी बच्ची डाल दी गई। वो बेटे की आस लिए थी, पर यहाँ बेटी को गोद में लिए उसके होंठ आप ही आप मुस्कुराए थे। वो माँ थी, और माँ तो है ही मोहब्बत। मोहब्बत और काले गोरे रंग या बेटा बेटी की तकसीम से जुड़ी नहीं होती। पर बाहर एक कोहराम मच गया था। सफ़े मातम बिच चुकी थी और गोपाल जले पैर की बिल्ली की तरह घर में फिर रहा था। तुम कमज़ाद एक बेटा नहीं दे सकी मुझे, बस मुफ्त की रोटियां खाती रहती हो मेरे घर में। मैनू माफ़ कर दो जी, अगली बारी पुतर ही जनांगी। माफ़ कर दो कि बच्ची, ये मनहूस है। नहीं, मनहूस नहीं है, देखो तो सही, कितनी प्यारी है, बिल्कुल आप जैसी। और गोपाल ने उसको इतना मारा कि बच्ची को दूध पिलाते उसे यकीन था कि उसकी बच्ची दूध नहीं बल्कि ज़ख्मों से रिश्ता खून पी रही है। उसका नाम बसंती ने ही चंबेली रखा। साल यूं ही पड़ लगा कर उड़ते गए। इस दौरान माता जी भी पोतरे की आस लिए दुनिया से रुखसत हो गई और चंबेली ने भी चलना शुरू कर दिया। अब वो बोलती भी थी। वो जहाँ अपनी माँ की आंखों का तारा थी, वहीं गोपाल के लिए मनहूसियत थी। क्यों? फरिश्ते ने अपना सवाल दोहराया और माजी में गुम गोपाल वापस लौट आए। मैं बेटे का तलबगार था जब तुम पैदा हुई, फिर 3 साल तक तुम्हारी माँ और मैं बेटे की राह देखते रहे, पर बेसूद। मैं शुरू से तुम्हें मनहूस समझता था, और अब मेरा यकीन और बढ़ गया था कि तुम मनहूस हो। जब मेरी दोस्ती अरुण से हुई, वो कुछ महीनों पहले हमारे गांव में आया था और मुझसे काम देने की दरख्वास्त की थी। मैंने उसे काम पर रख लिया। वो उम्र में मुझसे बड़ा और तजुर्बेकार था। मैं कभी शहर नहीं गया था, पर वो अक्सर जाता था। नई किस्म के बीज, अच्छी किस्म की खाद और ज़्यादा फसल उगाने के तरीक़े मैं उससे ही सीख रहा था। एक दिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था जब अरुण ने पीछे से आकर मेरे कंधे पे ज़ोर से हाथ मारा। मैं एकदम डर के उछल गया। क्या हो गया? कहाँ गुम हो? कुछ नहीं यार, यहीं पर ही हूँ। तो फिर मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? जल्दी बताओ। और मैं सोच में पड़ गया था कि जैसे ये मेरी फसल को हीरे की कान बना रहा है, शायद उसके पास मेरे इस मसले का भी कोई हल हो। मैंने उसे अपना सारा मसला बता दिया। मैं मुंतज़िर था कि शायद वो मुझे कोई शहरी टोटका बताएगा जिसमें कोई जादुई दवाई होगी और वो खाकर मेरी बीवी बेटा पैदा कर देगी। पर उसने जो बताया वो सुनकर मैं दहल गया। देख यार गोपाल, ये बेटा बेटी देना तो भगवान का काम है, इसमें शहर का क्या चक्कर? इसके लिए तो सौदा भी भगवान से ही करना पड़ता है। अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो बेटी वापस कर दो। जैसे मैंने एक बार सेब के बीज लेने थे ना, पर दुकानदार ने गलती से अमरूद के बीज दे दिए थे, तो फिर वापस किए थे अमरूद के बीज, तभी सेब के दिए थे। इस तरह तुम भी बेटी वापस कर दो और बेटा ले लो, बस। उसने कंधे उचकाकर मामले का हल भी निकाल दिया। पर कैसे? भगवान को कैसे ढूंढूं और कैसे वापस करूं बेटी? उस वक्त गोपाल का तजस्सुस आसमान को छू रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसकी मुराद बर आई हो। मेरे पास किताब है मंत्रों की, मेरे दादे का भी दादा पढ़ता था वो किताब। हमारी ख़ानदानी विरासत है, मैं तुझे दे दूंगा। अब्बा कहता था उससे जो भी मंत्र करो वो असर करता है,
تمہارے بھی کام کرے گا۔ ہر روز رات کے آخری پہر میں وہ منتر پڑھتا اور تم پر پھونک کر تمہاری ماں پہ پھونک دیتا۔ 40 دن میں یہ عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں نے اپنا شناختی کارڈ بھی بنوایا تاکہ کام پورا ہوتے ہی میں یہاں سے شفٹ ہو کے لاہور چلا جاؤں اور ایک نئی زندگی شروع کروں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس کتاب کے مطابق مجھے 40 راتوں کا چلہ کاٹنا تھا۔ 40ویں رات دیوی ماتا کے سامنے تمہیں مٹی میں۔ اس سے آگے وہ نہیں بولے تھے، نہ ہی وہاں موجود کسی شخص میں سننے کی ہمت تھی۔ میری ماں؟ فرشتے کے سوال پر گوپال کی گردن مزید جھک گئی۔ کہاں ہے میری ماں؟ اس بار فرشتے کی آواز بلند تھی اور غصہ اس کی آنکھوں سے لاوے کی طرح چھلک رہا تھا۔ پاگل خانے! مجھے اس کتاب کی رو سے تاکید تھی کہ پھر پیچھے نہیں دیکھنا اور تیزی سے وہاں سے بھاگنا ہے، کیونکہ دیوی ماں بیٹی کو لے کر اوپر جائے گی، لیکن اگر پیچھے دیکھا تو وہ دیکھنے والے کا خون کر دے گی۔ میں بھی تیزی سے بھاگتا ہوا گھر پہنچا، جہاں تمہاری ماں پہلے سے جاگ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ بول نہیں سکتا تھا اور حمل ٹھہرانے کے لیے بس ایک وہی رات ملی تھی۔ میں حیوان بن چکا اور تبھی اس کے دماغ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ میں اسے لاہور لے آیا، زمینیں میں پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ شناختی کارڈ کی کاپی تھی، اسی سے کام چلایا تھا ہر جگہ۔ تمہاری ماں کا پاگل پن بڑھتا چلا گیا اور جیسے ہی اجمیر پیدا ہوا میں نے اسے پاگل خانے بھیج دیا اور پھر کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا۔ فرشتے اور جہازیب کے خیال میں وہ اپنی صفاکی انہیں بتا رہے تھے، پر حقیقت میں وہ خود کو اپنا اصلی چہرہ دکھا رہے تھے، انتہائی مکروہ اور حیوانی چہرہ۔ فرشتے کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اسے اپنی ماں سے ملنا تھا، وہ واحد ہستی جو سگی بھی تھی اور اس کی عاشق بھی۔ وہ کسی کو بھی بغیر بتائے اگلے دن مطلوبہ پاگل خانے پہنچ چکی تھی۔ جی فرمائیے۔ پاگل خانے کے ڈاکٹر نے اس سے آمد کا مقصد پوچھا تھا۔ جی مجھے بسنتی نامی پیشنٹ سے ملنا ہے، جنہیں شاید 22 سال پہلے گوپال ٹھکر کے نام سے ایک آدمی یہاں داخل کروا کے گیا تھا۔ آپ کون ہیں ان کی؟ بیٹی۔ اس نے پرانی فائلز الٹ پلٹ کی اور مسز گوپال ٹھکر کی فائل لے کر اس کے سامنے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، پر آپ کی مدر کو تو کل ڈسچارج کروا لیا گیا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں ہے؟ ڈسچارج؟ پر کس نے؟ اس کا پہلا خیال اپنے باپ کی طرف گیا، پر جواب سوال سے زیادہ حیران کن تھا۔ ان کا نام اجمیر ٹھکر تھا۔ وہ حیران سی اپنے گھر آئی۔ اس کی ماں گوپال ٹھکر جیسے وحشی کے گھر تھی۔ یہ بات سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا۔ گوپال ٹھکر کا ایڈریس اس کے پاس نہیں تھا اور وہ جانتی تھی کہ اجمیر کل ڈسچارج ہو چکا ہے، اس لیے کلینک جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاپا سے ہیلپ لی جائے، پر پاپا کو اتنی اذیت دی ہے، اب اپنی ماں کے لیے میں انہیں مزید اذیت نہیں دے سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب ہمیشہ کی طرح شامیر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد داخل ہونے کی اجازت مانگی تھی۔ آ چکے ہو تو پوچھو مت، فرشتے نے سادگی سے اس پر جتا دیا۔ عادت ہو گئی ہے یار، برداشت کیا کرو۔ دل صاف ہو تو عادتیں بری نہیں لگتی، خاص کر ایسے شخص کی جو دل کے بہت پاس ہو۔ اچھا فرشتے، مجھے تمہاری ایک فیور چاہیے تھی، اٹس ارجنٹ۔ کیا ہوا شامیر، خیریت تو ہے نا؟ کچھ نہیں، بس میرے ساتھ چلو پلیز۔ پر کہاں؟ پلیز سوال مت کرو، ابھی چلو پلیز۔ اوکے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ پکڑا اور چلنے کے لیے تیار تھی۔ ناشتہ کیا یا فاقے کا روزہ رکھے ہوئے ہو؟ شامیر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس وقت نہیں ملا ناشتہ کرنے کا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ سب سے چھپ کر صبح صبح مینٹل ہاسپٹل جانے کا عمل اسے ایسے شرمندہ کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو۔ شامیر نے گاڑی میک ڈونلڈ کے سائڈ پر پارک کی اور اسے گاڑی میں ٹھہرنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چاکلیٹ اور اسٹرابیری شیک لیے اس کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے دونوں شیک اس کی جانب بڑھائے تاکہ وہ اپنی مرضی کا شیک لے لے، پر وہ دونوں پر قبضہ جما چکی تھی۔ بہت عرصے بعد آج وہ سب کچھ بھولے شامیر کے ساتھ شیک انجوائے کر رہی تھی۔ گاڑی ہجویری کالونی ہاؤسنگ اسکیم میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف جدید طرز کے کئی چھوٹے بڑے گھر تھے، پر جو چیز فرشتے کو اٹریکٹ کر رہی تھی وہ ہر گھر کے باہر لگائے گئے درخت اور سبزہ تھا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رک چکی تھی۔ وہ دونوں کچھ سیڑھیاں چڑھ کر مین گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ شامیر ڈور بیل بجا رہا تھا اور فرشتے ارد گرد کے ایریا کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا ماضی، حال سب کچھ بھول چکی تھی۔ دروازہ کسی لڑکے نے کھولا تھا، شاید وہ وہاں نوکر تھا۔ فرشتے متجسس نظروں سے شامیر کو دیکھتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ یہ حصہ گھر کا صحن تھا۔ لیفٹ سائڈ پر موتیے، گلاب اور چنبیلی کے پھول نفاست سے اگائے گئے تھے۔ سامنے دروازہ تھا جسے کھولے شامیر اس کا منتظر تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلی نظر صوفے پر بیٹھے جس شخص پر پڑی وہ اجمیر تھا، مطلب وہ گوپال ٹھکر کے گھر تھی۔ ایسے شخص کے گھر جو اسے نفرت کے قابل بھی نہیں لگا تھا۔
وہ انہی قدموں وہاں سے لوٹ جاتی، پر یہاں اس کی ماں تھی اور اس سوچ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شامیر سے نمٹنے کے لیے کوئی اور وقت وہ منتخب کرتی، اجمیر کی طرف بڑھی۔ میری ماں کہاں ہے؟ وہ اجمیر سے نظریں ملائے بغیر مخاطب ہوئی۔ اجمیر ہی کی خاطر بابا نے سب کیا تھا، اور پتہ نہیں وہ کس حد تک بابا جیسا ہو۔ وہ دل میں اس کے لیے زہر بھر رہی تھی، اور اجمیر مسکرا کے بولا، میری نہیں، ہماری ماں کہیے دیدی۔ میں ماتا کو لے آیا ہوں وہاں سے، بہت فضول جگہ ہے وہ۔ اف، آدھے ڈاکٹرز تو مجھے خود پاگل لگ رہے تھے۔ تھینک یو شامیر بھائی میری ہیلپ کرنے کا، ورنہ ویل چیئر پر اکیلے ہاسپٹل جانا اف بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ گھر تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا ماتا جی کو، ہم ماں کو کسی اور گھر لے جاتے۔ لیکن اس گھر میں کیا ہے فرشتے؟ کیا یہ گھر تمہیں پسند نہیں آیا؟ شامیر تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، یہ بابا، میرا مطلب گوپال ٹھکر کا گھر ہے، اور ماں کا مجھے ان کے گھر رہنا قبول نہیں۔ او مسز اسٹوپڈ، کس نے آپ سے کہا کہ یہ ان کا گھر ہے؟ شامیر نے دونوں ہاتھ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر رکھ کر اس سے پوچھا، اور فرشتے سمجھ گئی تھی کہ اس نے کوئی بے وقوفی دکھائی ہے۔ اجمیر یہاں ہے تو میں نے سوچا، خیر ماں کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اس نے شامیر کے ہاتھوں متوقع تواضع سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہاری ماں تمہارے گھر میں آئی ہے فرشتے، یہ گھر میں نے تمہارے لیے خریدا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم آزاد ہو، چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، ورنہ آؤ میرے ساتھ۔ شامیر یہ کہہ کر اسے معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چمبیلی، اے چمبیلی، تو میری بیٹی ہے نا؟ میں تیرے لیے کھیر لائی ہوں، کھا لو، تھوڑی سی کھا لو، تمہیں تو اچھی لگتی تھی نا کھیر۔ سائٹ پہ ڈاکٹر اور ایک نرس کھڑے شامیر کو بسنتی کی موجودہ حالت سے باخبر کر رہے تھے۔ ان کے مطابق مریضہ کسی چمبیلی کے حوالے سے شدید صدمے سے دوچار ہوئی تھی، جسے ذہن قبول نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے مریضہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑ رہی ہیں۔ لیکن اگر چمبیلی کے حوالے سے مریضہ کو مطمئن کر دیا جائے تو پیشنٹ میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ چمبیلی اپنی ماتا کے سامنے کھڑی تھی، پر ماتا نے نظر اٹھا کر اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی اتر چکی تھی۔ گرم جرسی اپنے گرد لپیٹے وہ اپنی گود میں پڑی گڑیا کو فرضی کھیر کھلا رہی تھی۔ شامیر ڈاکٹر اور نرس کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ عجیب جادوگر تھا، ہمیشہ فرشتے کے دل کی بات اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ چمبیلی، بات سننا، تیرا باپ تجھے اچھا لگتا ہے نا؟ مجھے پتہ ہے تو اسے بار بار دیکھتی ہے، پر اس سے دور رہ، وہ جادو کرتا ہے، وہ چھین لے گا تجھے مجھ سے۔ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں گڑیا کو تنبیہ کر رہی تھی، پھر ایک دم سے وہ بین کرنے لگی، گوپال، میری چمبا کہاں ہے؟ کہاں چھوڑایا اسے گوپال؟ تجھے دیوی کا واسطہ، میری چمبیلی دے دے مجھے۔ فرشتے ایک دم سے ان کے بین کرنے پر ان کی طرف بڑھی، پر ماتا اسی وقت رونا چھوڑ کر پھر گڑیا سے مخاطب ہو گئی۔ سن چمبو، وہ تیری آنکھیں نکال لے گا، مت دیکھ اسے، لے تیرے باپ کی تصویر ہے، اس میں دیکھا کر اسے۔ اور بسنتی نے ایک فرضی کارڈ گڑیا کی فرضی جیب میں ڈال دیا تھا۔ فرشتے اب بسنتی کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے تعارف کے لیے مؤثر الفاظ کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب بسنتی نے گڑیا کو اپنے منہ کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، مجھے پتہ ہے تم میری چمبیلی نہیں ہو، چمبیلی تو دیوی کے پاس ہے، پر وہ میری چمبیلی نہیں دیتا واپس۔ تم ایک بار مجھے، ماتا، بس ایک بار میری چمبیلی مجھے دے دو نا۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی جب فرشتے نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، پر بسنتی ایک دم سے خوف سے پیچھے ہٹی۔ وہ ابھی بھی فرشتے کی طرف دیکھنے کی بجائے سامنے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، آ جاؤ چمبیلی، وہ لینے آ گئے مجھے، میں نے نہیں جانا۔ بسنتی ایسے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی جیسے اسے کوئی شکنجے میں پھنسا رہا ہو، اور وہ خود کو اس شکنجے سے نکال رہی ہو۔ ماتا، میں چمبیلی آ گئی ہوں واپس، مجھے دیکھ ماتا، میں ہوں تیری چمبیلی۔ بسنتی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں بھی وہی تھیں، نیلی روشن، رنگ روپ بھی ویسا ہی تھا، دمکتا انگارے جیسا، اور کیسی مشابہت تھی اس کے چہرے میں گوپال کی۔ یہ میری چمبیلی ہے۔ انہوں نے ایک دم اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا، اور اب یقین اور بے یقینی کے بیچ مبتلا کبھی اسے چومنے لگتی اور کبھی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ ہلو، مسٹر گوپال ٹھکر؟ جی، انسپیکٹر مانس میں ہی بات کر رہا ہوں۔ ارون گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بہت جلد عدالت اسے سزا بھی سنا دے گی۔ پر اس طرح تو یہ بات پھیل جائے گی،
اور میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ نہیں مسٹر گوپال، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارون کو سزا ضرور ملے گی، پر آپ کے بیٹے کا نام لیک آؤٹ نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ بسنتی کی زندگی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ فرشتے کی گود میں سر رکھے ابدی نیند سو رہی تھی۔ فرشتے کے آنسو ماتا کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ ابھی بھی ماتا کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ماں کا لمس وہ انگلیوں کی پوروں سے اپنی روح میں اتار رہی تھی۔ قبرستان یا شمشان گھاٹ؟ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ فرشتے مسلمان تھی لیکن گوپال اور اجمیر ہندو، اور اس پاگل پن میں بسنتی کچھ بھی نہیں تھی۔ فرشتے کے لیے اپنی ماں کو جلتے دیکھنا مشکل تھا۔ اسے پتا ہوتا کہ ماں مر جائے گی تو اسے کلمہ پڑھا دیتی تاکہ وہ جلائی نہ جا سکے۔ وہ گوپال کے کمرے میں آئی۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو۔ گوپال نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا تھا۔ فرشتے حیران ہوئی۔ اس کا باپ آج بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنے تک کو تیار نہیں۔ میں اپنی ماتا کو نہیں جلا سکتی، مجھ میں ہمت نہیں انہیں جلتا دیکھنے کی۔ ماتا نے ساری زندگی صرف آپ کی وجہ سے عذاب سہا، اولاد کھونے کی آگ میں جلی ہے وہ، اب اور نہیں۔ میں انہیں مٹی میں اتارنا چاہتی ہوں، ٹھنڈی پرسکون مٹی میں۔ اس نے تقریر کے انداز میں بات مکمل کی اور اب اپنے باپ کے کسی جاہلانہ رویے کی منتظر کھڑی تھی۔ پر گوپال نے نظریں جھکائے کہا، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تمہاری ماتا اگر حواس نہ کھوتی تو شاید مسلمان ہی ہوتی، پر اس سب کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اور فرشتے مسکرا دی۔ ایسا نرم رویہ بنا کسی مقصد کے تو حیوان صفت انسان پہ جچتا نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، اس نے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ ماں کی تدفین کے بعد وہ سب سے پہلے گوپال کے پاس آئی تاکہ اس کی شرط پوری کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے لا تعلق ہو جائے، پر اس کی شرط سن کر وہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہی۔ میں جانتا ہوں فرشتے، میرا گناہ معاف کیے جانے کے قابل نہیں، پر پھر بھی میں تم سے معافی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ فرشتے کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ندامت کے آنسو بہہ کر ان کے گناہوں کی سیاہی دھو چکے تھے، اور فرشتے نے ان کے بندھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیے۔ وہ ماں کو کھو چکی تھی، باپ کو کھونے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ ارے باپ بیٹی خود ہی مل مل کر رو رہے، کوئی مجھے بھی تو کمپنی دے۔ اجمیر ویل چیئر پہ براجمان دروازے پہ موجود مسکین سی شکل بنائے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بس دیدی، اب آپ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور یہاں آ جاؤ، اپنے گھر۔ ہاں بیٹا، اپنے گھر آ جاؤ واپس، یہ گھر تمہارے بغیر ادھورا ہے، پلیز اسے مکمل کر دو۔ اور اس نے حامی بھر لی تھی۔ فرشتے اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پاپا ماما سے کیسے بات کرے جب شامیر نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ فرشتے نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے سر پہ کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ آ تو چکے ہو، پھر اجازت مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ عادت پڑ گئی ہے نا، برداشت کرو۔ یہ کیا، تم نے اپنا سامان پیک نہیں کیا؟ ایسے ہی جانا ہے کیا بغیر سادے سامان کے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو ہر بات کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ ابے یار، اب کن سوچوں میں گم ہو گئی؟ اجمیر سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا تمہارا پلان۔ اب پیکنگ کرو، پاپا نے انہیں شام کے کھانے پر انوائٹ کر لیا تاکہ تمہیں اچھے سے ودا کر سکیں۔ پاپا کو پتہ ہے میرے جانے کا؟ جی، میں نے ہی بتایا تھا۔ آپ کو تو زحمت ہوئی نہیں کہ پاپا سے پوچھنا، تو دور کی بات انہیں بتا ہی دیں۔ بٹ ڈونٹ وری، ان کا دل بہت بڑا ہے، معاف کر چکے ہوں گے تمہیں۔ اس بار شامیر تھوڑا خفا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاپا کو کیا کہوں اور کیسے کہوں، اسی لیے میں نے پیکنگ نہیں کی۔ پاپا کی اجازت کے بغیر پیکنگ کا سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ فرشتے نے اپنی صفائی پیش کی تھی اور یہ سچ بھی تھا۔ بہرحال تمہیں اجازت مل چکی ہے، سو پیکنگ کرو، اور باقی رہی تمہاری صفائی تو دے دوں گا پاپا کو وہ بھی۔ شامیر واپس اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ اور ہاں، ایک اہم بات تو میں تم سے پوچھنا ہی بھول گیا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ شادی کے لیے رشتہ بھیج دوں؟ وہ ایک دم سٹ پٹ آ گئی، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا اور پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئی۔ ایکسکیوز می میڈم، اسٹار پلس کی ہیروئن کی طرح جواب مت دیجیے گا، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیدھے سے جواب دیں، محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ شامیر ہنسی دبائے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جب فرشتے کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ نہیں شامیر، سوری، میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ شامیر کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ فوری طور پر وہاں سے جانا چاہتا تھا، پر فرشتے کی بات ابھی جاری تھی۔ ہاں، اگر تم یہ پوچھو کہ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں تو سچ میں تم پر خود سے زیادہ اعتبار کرتی ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو
کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں تو تمہارے لیے میری پسند تمہاری سوچ کی حد سے بھی زیادہ ہے، اور اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گی تو سچ میں میرا جواب ہاں میں ہی ہوگا، کیونکہ یہی تو ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے میں اس شخص کے ساتھ رہ سکوں گی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اور وہ جو اپنے رقیب کا نام سننے کی ہمت اکٹھی کر رہا تھا ایک دم چونکا۔ مسٹر اسٹوپڈ، میں پاپا کی بات کر رہی ہوں۔ کمرے سے باہر کھڑے جہاں زیب اپنے بچوں کا خوشیوں بھرا قہقہا سن کر وہیں اللہ کے سامنے سجدے میں جھک گئے تھے۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے جب وہ اپنے بابا اور اجمیر کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اجمیر اب گوپال کے ساتھ اس کے روم میں ہی تھا۔ اپنے کمرے میں اسے خوف آتا تھا۔ فرشتے کو الگ کمرہ دے دیا گیا۔ ایک بات پوچھوں پاپا؟ اجمیر نے اپنے باپ کے پاس لیٹتے ہوئے ان سے اجازت طلب کی۔ ہاں پوچھو۔ ہنومان جی نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا تھا جس کے پاس وہ مورتی ہو ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی، پر وہ تو میرے بالکل پاس تھی، پھر اس نے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ وہ تو خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کیوں بابا؟ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتا، میں خود کچھ نہیں سمجھ پا رہا۔ پاپا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم غلط راستے پر ہیں؟ بھلا اس پوری کائنات کی خالق یہ مورتیاں کیسے ہو سکتی ہیں جو خود تخلیق کی گئی ہوں؟ اچھا پاپا، کیا آپ نے ہنومان جی یا دیوی ماتا کو اصلی روپ میں دیکھا ہے؟ گوپال نے اس کے سوال کو سن کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ایسا کیوں پوچھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پاپا یا نہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاپا نے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، بس ہمارے بڑوں نے جو بتایا ہم وہی مانتے آ رہے ہیں۔ پاپا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں، کچھ وہمی یا نفسیاتی طور پر بیمار لوگوں کی، جو نسل در نسل چلتی ہم تک پہنچی ہیں؟ کیا کریں پھر اب؟ یہ دنیا کسی نے تو بنائی ہے نا۔ گوپال کے اس سوال پر اجمیر سوچ میں پڑ گیا۔ پاپا، کوئی تو ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور یقیناً بے وجہ نہیں بنایا، یا شاید ہم ہی نے اسے تلاش نہیں کیا۔ شاید، پر اب سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ گوپال نے کھردرے لہجے میں یہ کہہ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی، پر نیند ان کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں بے سمت دوڑ رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے اور یہاں کیسے آئی۔ وہ بس بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گہرے گڑھے میں گر گئی۔ گڑھا مٹی سے بھرنے لگا۔ وہ خوفزدہ چیخ رہی تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے مٹی کے بنائے ہوئے کچھ مجسمے اسی مٹی میں ظاہر ہوئے تھے۔ یہ سب مجسمے اسی کے بنائے ہوئے تھے۔ وہ شوق سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھی کا مجسمہ تھا جسے اس نے مارگرازو میں جھومتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے بلند اور پروقار وجود سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ دوسرا مجسمہ شیر کا تھا جس کی آنکھوں کو اس نے خاص ابھار دیا تھا، جس میں شدید حیوانیت تھی۔ تیسرا مجسمہ خود اس کا اپنا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے ایک آدمی کو سانپ کا تماشا کرتے دیکھا تھا۔ سانپ کا وجود اسے بہت پراسرار سا لگا تھا۔ بہت شان اور وقار کے ساتھ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنا مجسمہ بنایا تھا اس پراسرار مخلوق کے ساتھ۔ مجسمہ سازی اس کا شوق تھا، جبکہ جہازیب کو اس آرٹ سے نفرت تھی۔ اسی لیے وہ چھپ کر مجسمے بناتی اور ان پر دنگ کرتی اور جی بھر کر خود کو سراہنے کے بعد انہیں لا کر رکھ دیتی۔ مٹی اس کی ناک سے اوپر جا چکی تھی پر اسے گھٹن نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور اب وہ بند آنکھوں سے کاغذ پر بنائے ہوئے اپنے خاکے دیکھ رہی تھی۔ ان میں ایک خاکہ اس کا اپنا اور شامیر کا بھی تھا۔ چاندنی رات میں شامیر کسی پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زمین سے ٹیک لگایا تھا اور دوسرا اس کی گود میں۔ وہ دور سمندر کی لہروں کے اتار چڑھاؤ میں کھویا ہوا تھا اور فرشتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پانی سے منعکس ہو کر چاندنی کا عکس لہروں کی صورت میں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہا تھا۔ ایک خاکہ اس کے پاپا کا بھی تھا جو اس نے تب بنایا تھا جب وہ 8ویں میں تھی، پر یہ خاکہ ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ جب اس نے خاکہ بنا کر پاپا کو دکھایا تو وہ سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت وہ خاکہ پھاڑ دیا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کا چہرہ تھا جس پر خوف رقم تھا۔ فرشتے نے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک فن ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ رنگوں کا کھیل اور مجھے پسند ہے، مجھ میں تخلیق کی صلاحیت ہے، میں اسے کیوں نہ انجوائے کروں؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب جہازیب ہمدانی کمرے میں آئے تھے۔ میری بیٹی ناراض ہے اپنے پاپا سے؟ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فرشتے، سوری بیٹا، اصل میں تصویر بنانا گناہ ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ تصویر کسی بھی طرح بنائی گئی ہو، چاہے ہاتھ سے، چاہے کیمرے سے، یا چاہے مٹی یا پلاسٹک سے، ہر صورت میں یہ گناہ ہے۔ تخلیق صرف خالق یعنی اللہ ہی کے شائن شان ہے۔ ایسی بے بنیاد تخلیق سے ہم وقتی خوشی کے بدلے قیامت کا بدترین عذاب خرید لیتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے بیٹا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ ان تصویروں میں روح ڈالو، اور جب ہم نہیں ڈال پائیں گے، اور یقیناً ہم نہیں ڈال سکتے، تو یہ تصویریں ہم پر مسلط کر دی جائیں گی۔ اور بیٹا آپ ہی بتاؤ، کوئی باپ اپنی اولاد کو کیسے عذاب خرید کر دے سکتا ہے؟ اپنے پاپا کی بات اس نے غور سے سنی، ماننے کا ارادہ بھی کیا تھا، پر پھر شوق کے آگے صرف اتنا سمجھ آیا کہ کسی کو بتایا ہی نہیں، اور بس اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مجسموں سے محبت تو مجھے وراثت میں ملی ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں پیدائشی بت پرست ہوں، میری فطرت میں بت پرستی ہے۔ شرک کی مٹی اب اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی جب اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ بیٹا، ہر انسان فطرت وحدانیت پر ہی پیدا کیا گیا ہے، پر اس کے ماں باپ پہ منحصر ہے کہ وہ اسے کیا بنا دیں۔ شکر ہے میرے اللہ کا کہ میرے ذریعے اللہ نے تم کو اس کی فطرت وحدانیت پہ قائم رکھا ہے۔ شیطان کا کام ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا۔ وہ ہر بری چیز کو سجا سنوار کر ایسے پیش کرتا ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت کا حصہ لگنے لگتی ہے۔ جہازیب کی آواز پھر اس کے کانوں میں گونجی، پر پاپا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ چیز اصل میں بری ہے؟ چل جاتا ہے پتہ۔ جہاں شیطان کا داؤ چلتا ہے، وہاں یہ جو دل ہے نا، اس میں اللہ کھٹک پیدا کر دیتا ہے۔ انسان وہ کام لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، پھر بھی کبھی مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اور فرشتے واقعی مطمئن نہیں تھی۔ اللہ کی نافرمان ہونے کا احساس اسے نادم کر رہا تھا۔ جب شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے یا چیزیں خوبصورت کر کے دکھائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ طاؤس پڑھا کرو۔ اور اب وہ طاؤس پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، ہونٹوں پر جمی مٹی اسے پڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ تب اس نے دل میں پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دم اسے شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ اس نے بار بار طاؤس پڑھنا شروع کر دی اور شرک کی وہ گندی مٹی ایک دم غائب ہو گئی۔ اب گڑھے میں سفید روشنی سے بنی سیڑھیاں تھیں۔ گڑھے سے باہر نکلنے کا واحد راستہ پر یہ روشنی سے بنی ہے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ ان سیڑھیوں سے گزارا اور وہ واقعی آر پار ہو گیا۔ بھلا ان سیڑھیوں پر کیسے چڑھا جا سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، اور وہ شرک کی مٹی پھر سے اس کے پیروں سے لپٹنے لگی۔ لیکن پھر اس نے بہت اطمینان سے سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے اور دل سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، انما امرو اذ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی، نہ گھٹن تھی نہ تھکن۔ دور مؤذن تہجد کی صدا دے رہا تھا۔ فجر بھی اکثر چھوڑ دینے والی آج تہجد پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی رو میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تجوید کے ساتھ قرات کر رہی تھی، اور ساتھ والے کمرے میں موجود دو نفوس نے اپنے سینے کو دین برحق کے لیے کھلتا محسوس کیا۔ اور اللہ جسے چاہے اور جب چاہے ہدایت دے، اور بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی۔